السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو نور مقدم کیس کی سب سے اہم پیش رفت کے حوالے سے بتاؤں گا۔ جو پولیس نے ابھی اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ، جس کو چالان بھی کہا جاتا ہے، وہ عدالت میں پیش کی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ نور مقدم کی جان بچ سکتی تھی، اور اس قسم کے 6 مواقع جو ہیں وہ آئے تھے اگر ان میں جو شریک ملزمان ہیں، جس میں نور مقدم کے جو والدین ہیں اور ان کے جو گھریلو ملازم ہیں، وہ اگر اس میں بجائے ملزم کی جو معاونت کرنے کے، وہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے تو نور مقدم کی جان جو ہے وہ بچ سکتی تھی۔ یعنی کہ 6 ایسے مواقع تھے جس میں نور مقدم کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ جو ظاہر جعفر کے والدین، جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ایک معروف بزنس فیملی ہے، اس نے صرف اس وجہ سے نہیں بتایا کہ ان کی سبکی ہوگی پولیس میں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ جو ان کے بیٹے نے جو جرم کیا ہے نہ صرف اس پر پردہ ڈال دیں گے، بلکہ لاش کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ جو ہے انفارمیشن، یہ جو معلومات ہیں، یہ جو حقائق ہے، جو اب تک کی جو ثبوت اکٹھے ہوئے ہیں اس کیس میں، ان سب کو جو ہے وہ ایک سیکشن 173 ہے ضابطہ فوجداری کی، اس کے تحت ایک رپورٹ بنائی جاتی ہے جس کو چالان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں جو سب سے افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے، اور شاید یہ پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے، کہ جو نور مقدم ہے اس نے کم از کم 2 اٹیمپٹس کی، 2 کوششیں کی کہ وہ کسی طرح اس جو عقوبت خانہ ان کے لیے بن گیا تھا، جو کہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر F74 میں گھر تھا جعفر برادری کا، جعفر فیملی کا، ان کا جو گھر تھا، اس سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس میں جو وہاں پر گیٹ کیپر تھے، چوکیدار، انہوں نے اس کو روکا، اور دوسری بار جب وہ جان بچا کے نکل رہی تھی تو اس وقت جو ہے چوکیدار گیٹ لاک کر کے چلا گیا، اور جو وہاں پر مالی تھا اس نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اس میں جو اب تک کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، وہ بڑی افسوسناک اور چشم کشا جو ہے وہ انکشافات ہوئے ہیں۔ اس میں یہ بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ 19 تاریخ کے لیے جو ظاہر جعفر ہے، اس نے 19 تاریخ کو جو ہے وہ امریکہ کے لیے جانا تھا۔ قطر ایئر لائنز کی جو ہے وہ فلائٹ جو ہے اس کے لیے بک تھی۔ بلو ایریا میں منال ٹریول ایجنسی نے جو ہے وہ ٹکٹ بک کیا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو جس دن کا یہ وقوع ہے اس سے 2 دن قبل 18 تاریخ کو جو نور مقدم ہیں وہ ظاہر جعفر جو ہیں وہ گھر پہ آئیں۔ پولیس نے اس میں جو ثبوت اکٹھے کیے، اس میں ایک جو CCTV فوٹیج ہے اس گھر میں، جو DVR ہے، اس کی جو ریکارڈنگ، اس کو انہوں نے بیان کیا اس میں کہ جب نور مقدم گھر میں داخل ہوتی ہیں تو اس وقت وہاں پر جو چوکیدار ہے وہ ان کو ویلکم کرتا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو DVR کی فوٹیج سے یہ ظاہر ہوا کہ جو ان کا جو وہاں پر ظاہر جعفر کا جو پالتو کتا ہے وہ بھی نور مقدم سے مانوس تھا، اور جب اس نے نور مقدم کو دیکھا تو وہ ایک فیملیرٹی یعنی کہ ایک مانوسیت جو ہے وہ اس نے اس کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ ظاہر جب 19 تاریخ کو جو شوکت مقدم ہے وہ عید کے ایک دن بعد عید تھی، تو وہ قربانی کا بکرا لینے کے لیے مویشی منڈی گئے، گلریز کے پاس، گلریز ہاؤسنگ اسکیم کے پاس، اور جب واپس آئے تو انہیں پتہ لگا کہ نور مقدم جو ہے وہ گھر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے جب ان کے دوستوں سے معلوم کیا تو نور مقدم کا فون بھی بند تھا، تاہم کچھ دیر بعد نور مقدم کی کال آئی، اور نور مقدم نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور جا رہی ہیں اور 2 روز میں واپس آ جائیں گی۔ اس کے بعد چونکہ انہوں نے میسیجز بھی کیے نور مقدم کے دوستوں کو، تو ظاہر جعفر کا جو ہے وہ فون آیا، اور اس نے جو ہے وہ غلط بیانی کی شوکت مقدم سے، اور کہا کہ جی نور مقدم ان کے پاس نہیں آئیں۔ تاہم یہ ابھی چیزیں چل رہی تھیں، تو 20 تاریخ جو ہے، 20 تاریخ کے اب میں واقعات جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 20 تاریخ میں
کو کیا ہوا۔ 20 تاریخ کو جب یہ اس میں انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو ظاہر جعفر ہے اس نے پروپوز کیا نور مقدم کو، اور نور مقدم نے اس کی آفر نہیں مانی اور اس نے جانے کی کوشش کی تو اس کو گیٹ پر روک لیا گیا۔ جو ظاہر جعفر ہے وہ اس کو واپس اندر لے گیا۔ جب اندر لے جا کر اس نے بند کیا تو نور مقدم کی اور اس کی آپس میں لڑائی ہوئی اور کافی شدید لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد نور مقدم نے اس جو ظاہر جعفر ہے اس کو بتایا کہ اس کے قانونی وہ اپنا حق استعمال کرے گی، وہ FIR کا اندراج کرائے گی اس کے خلاف اور اس کو جیل جو ہے وہ بھجوائے گی، کیونکہ وہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف روک رہا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے اور اس نے اس کو جب نور مقدم کو نظر آیا کہ یہ مجھے قتل کرنے لگا ہے تو وہ کسی بہانے سے واش روم چلی گئی اور واش روم میں جا کے وہاں پر کھڑکی کے ذریعے اس نے چھلانگ ماری، اور وہ جب دوبارہ واپس نکلی تو اس دوران بھی جو وہاں پر چوکیدار موجود تھا جس کا نام افتخار تھا، اس نے جو ہے وہ گیٹ لاک کر کے وہ جو تہخانہ ہے بیسمنٹ ہے اس کی جانب چلا گیا، جبکہ وہاں پر جو مالی تھا محمد جان، اس نے بھی نور مقدم کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی اور اس کو باہر جانے نہیں دیا۔ اس دوران پھر جب جو ظاہر جعفر ہے وہ دوبارہ آیا تو وہ گھسیٹتا ہوا جو ہے وہ نور مقدم کو دوبارہ کمرے میں لے گیا۔ اس میں جو ابھی تک جو حقائق سامنے آئے ہیں تو یہ 2 ایسے مواقع تھے جن میں وہ اگر یہ جو چوکیدار ہے یا جو مالی ہے یہ اگر تھوڑی سی انسانیت دکھاتے، تھوڑا سا یہ اپنے جو انسان ہونے کا ثبوت دیتے، کوئی ہمت دکھاتے تو یہ بھی ابھی جیل میں نہ ہوتے، اور نہ ہی جو ذاکر جعفر اور ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی جیل میں نہ ہوتی۔ شاید ظاہر جعفر بھی معمولی سی اس کو جو ہے وہ کوئی اس کے خلاف FIR کرتی، اور سب سے بڑی بات کہ نور مقدم جو ہے وہ آج زندہ ہوتی، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے جو مالکان تھے ان کی جو ہے وہ بات مانی اور اس لڑکی کو جو ہے وہ وہاں پر مروا دیا۔ یہ اس میں پولیس نے بتایا کہ یہ ان کی معاونت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور 4 جو میں نے بتایا کہ کل 6 جو اس میں موقع آئے تھے، اس میں جب یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں کہ اس نے زبردستی اس کو روکا ہوا ہے، وہاں پر تشدد کر رہا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس دوران جو 20 تاریخ کو سب سے پہلے 2 بجے جو ہے وہ ظاہر جعفر کا اپنے والدین سے رابطہ ہوا، پھر اس کے بعد 3 بجے جو ہے وہ اس نے ان کو فون کیا اور ان کو سچویشن کے بارے میں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ گھر سے بھی ان کو ملازمین بھی بتا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کوئی 4:30 بجے بھی فون کیا اور ان کا آپس میں رابطہ ہوا، اور پھر 7:30 یعنی کہ قتل سے کچھ دیر پہلے بھی اس نے وہ بات کی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے، انہوں نے ایک بار بھی پولیس کو نہیں بتایا۔ اگر وہ ایک بار بھی پولیس کو بتا دیتے اور پولیس آ کر اس کو قابو کر لیتی تو نور مقدم کی جو جان جو ہے وہ بچ سکتی تھی۔ یوں 6 موقع جو تھے وہ گنوا دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہاں پر ہی جو ہے وہ معاونت ختم نہیں ہوتی، جو کہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے اس میں جو ذاکر جعفر اور عصمت آدم جو ہے ان کا اتنا جو ایک گھناؤنا جو ہے کردار کا انکشاف ہوا، وہ یہ کہ جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے بیٹے نے جو ہے وہ نور مقدم کو جو ہے وہ قتل کر دیا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس وقت بھی پولیس کو بتا سکتے تھے، انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے جرم کو چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم نے بالکل نہیں گھبرانا، ہم بندے بھیج رہے ہیں جو تمہیں وہاں سے نکال لیں گے اور لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ 5 جو تھراپی ورکر جب وہاں پر آئے اور انہوں نے جو مناظر دیکھے تو انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ظاہر جعفر ہے وہ کنفیوز تھا کیونکہ وہ قتل کر چکا تھا، تو اس نے اٹیک کر دیا تھراپی ورکرز پر جو کہ اس کو ریسکیو کرنے آئے تھے، اور ان میں سے ایک کو زخمی کر دیا۔ اور پولیس نے جو ہے وہ تھراپی ورکرز کا کردار کچھ اس طرح سے اسٹیبلش کیا کہ جو امجد نامی جو تھراپی ورکر جو زخمی ہوا، انہوں نے لکھا کہ جب اس کو پمز میں داخل کرایا گیا تو اس نے جو میڈیکل سلپ ہے اس پہ جو وجہ لکھنی تھی کہ وہ کیوں زخمی ہوا، اس نے یہ نہیں لکھا کہ مجھے چاقو کے وار سے زخمی کیا گیا، اس نے یہ لکھا کہ میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ زخمی ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد بھی اس نے پولیس سے یہ بات چھپائے رکھی کہ وہاں پر قتل ہوا۔
خیر پولیس نے جو ہے وہ بعد میں اپنی تفتیش جو ہے وہ کی، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو تھیراپی ورکرز ہیں اور جو والدین ہیں ظاہر جعفر کے، انہوں نے اس کیس میں جو ثبوت تھے ان کو مٹانے کی کوشش کی، جھوٹ بولا، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پولیس کو انہوں نے جو جرم جب ہو رہا تھا اس کی خبر نہیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ لاش کو ٹھکانے لگانے کی بھی جو ہے منصوبہ بندی کی۔ تو اس میں جو ہے ان کے خلاف مختلف جو ہے تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں، ان کے تحت چالان داخل ہوا ہے، اور اب جو ہے اس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا۔ اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو چالان ہے اس میں 18 گواہان جو ہیں وہ پولیس نے ان کے خلاف پیش کرنے ہیں، یعنی کہ جو ٹرائل ہے اس میں 18 گواہان جو ہیں وہ آ کر ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اس میں زیادہ تر پولیس کے اہلکار ہیں، اور اس میں جو 2-3 جو ہیں وہ جو میڈیکل جو اسپیشلسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ ہیں جنہوں نے آٹوپسی کی اور فورینزک رپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں اس کیس میں، وہ بھی ثبوت کے طور پر جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں۔ اس ٹرائل کورٹ جو جہاں پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت عطا ربانی کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، وہاں پر یہ چیزیں جمع کرا دی گئی ہیں، اور اس پر اب ملزمان کو جو ہے وہ ان کے سامنے گواہان کو پیش کیا جائے گا، اور ہر گواہ جو ہے وہ آ کر اپنا بیان جو ہے وہ داخل کرائے گا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب شوکت مقدم جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہے، ان کو جب نہیں پتہ چلا میں اپنی بیٹی کے بارے میں، تو پھر کوہسار تھانے سے ان کو کال آئی، اور انہوں نے پولیس نے ان کو بتایا کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور پھر شناخت کے لیے پھر انہیں لے جایا گیا، اور جب انہوں نے جائے وقوعہ پر جا کے دیکھا تو ان کی بیٹی کی سرکٹی لاش جو ہے وہ وہاں پر دھڑ ایک سائڈ پہ اور سر ایک سائڈ پہ پڑا ہوا تھا، خون آلود کمرہ تھا۔ پولیس نے وہاں سے جو خون آلود کپڑے ہیں وہ بھی ریکور کیے ہیں، اور جو ظاہر جعفر ہے اس کی شرٹ جو ہے وہ بھی ایویڈنس کے طور پر رکھی گئی ہے، جس پر نور مقدم کے خون کے دھبے تھے، خون کے چھینٹے تھے۔ اب یہ تمام چیزیں ٹرائل میں سامنے لائی جائیں گی، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے وکیل جو ہیں بڑی بڑی بھاری معاوضے پر، بھاری فیسوں پر جو ہے جعفر خاندان نے جو ہے ان کو انگیج کیا ہے، لیکن عدالت میں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔